دوستو، آپ کے آنگن میں سدا خوشیاں اٹکیلیاں کرتی پھریں۔ دوستو، جب ہم نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی، ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ ننھیال کی طرف والے سب مامے ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتی تھیں، اور دودھیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں پھوپھیاں دادے دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے، بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ ان پڑھ تھے، کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ شاید پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے۔ اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے، جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑیاں دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی من مٹی چھت پر ڈالتے، اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہوتی تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوں، کیونکہ کچھ پاگل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی۔ دوستو، وہ شاید کتنے پاگل تھے، گندم کی بوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مر گیا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے پاگل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی بلکہ برادری تھی، اس کا قبیلہ تھا، اور پھر قبیلوں میں بھی کوئی ایک خاندان تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا
اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب وہ نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانی کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھی، انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجوہات ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان ان پڑھ بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ دوستو، ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری اور قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج ہی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی کا سہاگ نہ اجڑے، کسی کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں۔ دوستو، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے، وہ جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو
اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ دوستو، امید ہے ان جذباتی الفاظ کو ایک سبق سمجھتے ہوئے اپنی زندگی پر کاربند کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں گے، تاکہ ہمارے معاشرے میں سے نفرتیں دم توڑ دیں اور محبتوں کا ہر جگہ شورا ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔